یہ ہماری بیوروکریسی ہے، سب پڑھ لکھ کے ہی آتے ہیں، ٹیسٹ پاس کرتے ہیں، ہاں پڑھتے ہیں، ہاں ہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، علم بس حاصل بس کرتے بس ہیں، اور پھر اس کے بعد بیوروکریٹس بنتے ہیں. یہاں پہ آپ کی سول ایڈمنسٹریشن ہو یا کوئی بھی ہو، ان کو آپ اگر ان پہ غور کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ کام ٹھیک کر رہے ہیں. ان کی شاہانہ لائف سٹائلز دیکھیں، جس طرح ابھی خواجہ آصف صاحب، بڑا ان کی فیمس اسٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے بیوروکریسی کے حوالے سے کہا کہ بیوروکریٹ اتنا پیسہ کماتے ہیں کہ ہماری سوچ نہیں تھی. کیونکہ یہ بیوروکریٹ ہی ہیں جو منسٹرز کو بھی سب کچھ بتاتے ہیں کہ سر کام کیسے کر رہے ہیں، کام کر بھی یہ لوگ رہے ہوتے ہیں. اور مطلب پاکستان کے اندر ایک بات کی جاتی ہے کہ کوئی بچہ ٹیسٹ پاس کر کے اسسٹنٹ کمشنر ہے، وہ کسی بھی پاکستان کے ایریا میں لگ جائے گا، پہلے سال کروڑوں پتی ہو جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ اس کی گزارش یہ ہے کہ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کہ یہ پاکستان کی بیوروکریسی کس طرح سے کام کرتی ہے، بلکہ پاکستان کس طرح سے کام کرتا ہے. آج سے 3 دن پہلے شبر زیدی، سابق چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو، ٹھیک اس کے خلاف ایک FIR درج ہوئی، ٹھیک ہے اور CBR کے افسران کے خلاف کہ انہوں نے 16 ارب روپے کے ریفنڈ جو ہے وہ غلط جاری کیے تھے. FIR کٹ اپنے گئی. ٹینیور میں. ہاں ٹھیک FIR کٹ گئی، ٹھیک ہے کٹ گئی. ٹھیک ہے اور اگلے دن اسی FIA نے ان کو کہا گیا، خط لکھا گیا کہ یہ جو چارجز ہیں یہ غلط ہیں اور آپ ان کو وڈرا کر لیں. اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب مجھے یہ یعنی بتایا آپ کو لگتا ہے حصہ پہنچ گیا ہوگا. نہیں 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 یہ نہیں یہ ٹھیک. نہیں یہ نہیں. ٹھیک ہے وہ شبر زیدی صاحب ذرا تھوڑا سا زیادہ بولنے لگ گئے تھے. ٹھیک ہے وہ امبیدکر کی ایک کتاب جو ہے اس کا بار بار تذکرہ کرتے تھے ٹھیک ہے. کہ اس میں اس نے کیا کہا کہ انقلاب کیسے آیا؟ انہوں نے کیا کہا کہ ہمارا ٹوٹل ریونیو جو ہے وہ کوئی 100 کروڑ ہے، اور اس میں سے 55 کروڑ کہاں جا رہا ہے، ٹھیک اور وہ 55 کروڑ کس کے پاس جا رہا ہے اس کا بیشتر حصہ. ٹھیک تو ہے. بہتر یہی ہے کہ آپ پاکستان کو بننے دیں. تو چنانچہ شبر زیدی صاحب کے خلاف کیس بن تو گیا. نہیں تو اب گزارش یہ ہے کہ یہ اب اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہے کہ پاکستان کی بیوروکریسی کیسے کام کرتی ہے ٹھیک اور اس کی حدود کیا ہے، اور اگر کوئی ان حدود میں سے کو پھلانگتا ہے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے. یہ جاوید علی صاحب تھے ایک CSP آفیسر، انہوں نے ایک سیکریٹریٹ سروس کے بندے کو کلیکٹر لگا دیا، ٹھیک ہے جس نے کوئٹہ میں ایک بڑے بیہودہ قسم کے کام میں ان کی مدد کی تھی جب یہ وہاں پہ تھے. ٹھیک ہے. تو وہ ان سے پوچھا کسی نے کہ یہ کیوں لگایا، انہوں نے کہا جی اس بندے کو اس وجہ سے لگایا ہے کہ یہ کتے کی طرح کہتا ہے کہ میں کتے کی طرح آپ کا وفادار ہوں، اور جیسے آپ کہیں گے جو حکم کریں گے میں کروں گا، ٹھیک ہے. اور کہیں گے تو تلوے چاٹوں گا، اور کہیں گے تو مجھے بتائے کون ہے، اس کی میں پنڈی کا گوشت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. رائٹ. تو جب یعنی کہ صرف یہ کرائٹیریا تھا. جب یہ بیوروکریسی میں آپ اس طرح سے اس کو مینیج اور مینیپولیٹ کرنا شروع کر دیں گے تو وہاں پھر ان کے جو اعمال ہیں یا تو وہ تو کیوں کیسے کریں گے وہ یہ کام. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے جو یہ بیوروکریٹ بنتا ہے، مطلب CSP آفیسرز ہوں جو کچھ بھی ہوں، بڑی ایک محنت کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں اس لیول پہ. جب وہ اپنی چارج لیتے ہیں، اپنی سیٹ سنبھالتے ہیں، تو پھر سب ایک جیسے کیوں ہو جاتے ہیں؟ سب ایک جیسے اس کا مطلب ہے کہ سسٹم غلط ہے، تعلیم علم حاصل کر بھی لے بندہ. ایک اور مثال سن لیجئے جی کہ بابو نگر آپ کی کتاب ہے باقاعدہ بیوروکریسی میں نے پاکستان کی بیوروکریسی پہ میں تو 4 گھنٹے کی گفتگو کر سکتا ہوں. ٹھیک. پچھلے سال اگست میں ECC کی ایک میٹنگ ہوئی ٹھیک ہے کہ چینی کے بارے میں کیا حالات ہیں. پنجاب سے جو سیکرٹری فوڈ اور کین کمشنر گئے وہاں، انہوں نے جا کے وہاں کہا کہ جی ہمارے پاس بس اتنی اسٹاک ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے. ٹھیک ہے. میٹنگ میں لکھا گیا کہ سیکرٹری فوڈ اور کین کمشنر انہوں نے یہ کہا ہے، جو منٹس ایشو ہوئے، کہ یہ ہمارے پاس بڑے اسٹاک ہے اور آپ ایکسپورٹ کریں. یہ منٹس جب آئے تو یہاں سے سیکرٹری فوڈ صاحب جو تھے اس نے فوراً میسج کیا کہ جی میں نے یہ نہیں کہا، یہ آپ منٹس کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے. تو منٹس ٹھیک نہیں ہوئے، اسی دن سیکرٹری فوڈ اور کین کمشنر دونوں کا تبادلہ ہو گیا. تو اب جو نیا آئے گا وہ اس کو پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے، اس نے منٹس چینج کرنے، اس نے بس سوال نہیں کرنا، اسے کیا کرنا ہے. ٹھیک. تبھی اس کو لگایا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے پاکستان میں. جو ہمارے جو ایکچولی جیسا میں نے آپ سے عرض کیا نا،
سیاست جو ہے نا بنیادی طور پہ وہ عوام کی خدمت کا نام ہے. جو سیاستدان باہر دنیا میں بنتے ہیں, دنیا میں جو وہ بنتے ہیں ہیں, یہاں پہ تو سر وہ ان کا ایک ان کے ذہن میں ایک مقصد ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس وہ مقصد مقصد ہوتا کے ہے عوام کی فلاح اور خدمت کرنا. اور اس عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے ٹھیک ان کے ذہن میں جو پروگرام ہے وہ سیاست کے ذریعے اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے تاکہ ہم وہ جو فلاح و بہبود کا پروگرام ہے اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. ٹھیک ہے.